ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب اچھے اور برے کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو برے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اچھے ان کو بری زندگی ملتی ہے. بعض دفعہ تو الٹا ہو جاتا ہے. جو جرم کرنے والا ہے وہ گھومتا رہتا ہے مزے سے، اور جو مجرم ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا آخرت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، خدا کا انکار کر دیتے ہیں یا اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آخرت کا عقیدہ تو اسلام نے ہی بیان کیا ہے. یہود و نصارہ بھی بتاتے ہیں، اتنی تفصیل سے نہیں بتاتے وہ، اور وہ بھی صرف بتانے کی حد تک ہی رہ گیا. ان کے ہاں اس پر عمل تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. باقیوں کے ہاں اگر آخرت کا فلسفہ ہے تو وہ اتنا عجیب و غریب سا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا. روح بھٹکتی ہے، کچھ کہتے ہیں اچھی روح ہوگی تو وہ یوں جلیبیاں کھائے گی، جو نہیں ہوگی تو روح بھٹکتی رہے گی. روح وہ کہیں نہیں بھٹکتی. جمعرات کو روحیں آتی ہیں کہتے ہیں نا لوگ. تو اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں؟ کیا باتیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے آخرت سرے سے ہے ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے اس دور میں موجود تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آخرت ہوگی، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ملے گی، اس میں ہم جائیں گے جنت میں، ہمیں اچھا بدلہ ملے گا وہاں پہ. اور دلیل یہ کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنا اچھا کیوں رکھا ہوا ہے پھر؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی دنیا میں اللہ نے ہمیں اولاد دی، بیٹے دیے، اور مال دولت دی، قبیلوں کے سردار بنایا ہم کو. آپ زبردست ٹھاٹ پھاٹ والی ہماری زندگی ہے. اس کا مطلب اللہ ہم سے، اس کائنات کو بنانے والا ہم پہ بڑا مہربان ہے. تو لہذا آخرت میں بھی ہٹو بچوں معاملہ ہوگا. جیسے دنیا میں ہماری زندگی کیسی ہے، ہٹو بچوں، تو آخرت میں بھی کیا ہوگا، ہٹو بچوں. کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہاں بھی وہاں بھی. تو یہاں کے مزے اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ یہ مزے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے کہ آج بالکل لبرلز جو ہے نا، نام نہاد لبرلز، ان کی یہی سوچ ہے کہ اگر آخرت ہے، یعنی اللہ اگر خوش ہے تو انگریزوں سے خوش ہے، مسلمانوں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ نوازا تو انہی کو جا رہا ہے، ہم تو پٹ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، ہمارے یہاں کرپشن دیکھ لو، ہمارے یہاں تنزل دیکھ لو، کراچی کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کھڈے دیکھ لو. کل کی بات ہے، میں آ رہا تھا تو ایک موٹر سائیکل والا لڑکا سڑک میں پانی کھڑا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا آگے کھڈا ہے، وہ بیچارہ گرا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہوئے تھے. یہ کل کی بات ہے. بائک والے کی کراچی کی سڑکوں میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اللہ تو ان پہ کیسے مہربان ہوگا جن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ اگر اللہ مہربان ہوتا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹتی؟ بھائی اللہ مہربان ہے ان لوگوں پر جن کے خلائی سیارے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں گوگل میپ بنا کے دیا. ان کو ہمارے گھر کا ایڈریس ہم سے زیادہ. میں آپ کو پتا ہے، میں جب کراچی میں کہیں بھی دور نکلتا ہوں، حالانکہ ہم کراچی میں 45 سال 40-45 پوری زندگی یہی گزری نا، پیدا ہو کے اب تک. کراچی میں کسی بھی کونے میں جاؤں تو میں اپنے گھر پتہ ہے کیسے آتا ہوں؟ گوگل میپ پہ مفتی طارق مسعود لکھتا ہوں. صحیح بتا رہا ہوں، حقیقت ہے. میں لکھتا ہوں کہ بھائی خود ہی لے جائے گا، کون سڑکیں ناپتا پھر ادھر مڑنا ادھر. ہوں میں یاد بھی نہیں رہتا. کراچی ہے بھی اتنا بڑا، کسی نے پورا دیکھا ہی نہیں اب تک. جو یہاں 80 سال سے لے رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، آدھا نہیں دیکھ سکے اب تک. تو
اس کا مطلب میں اپنے گھر کا پتہ کس سے پوچھتا ہوں؟ یہودیوں سے. ان کو زیادہ پتا ہے, وہ میپ پہ فوراً بتا دیں گے ٹرن لیفٹ, ٹھیک ہے نا, دائیں مڑو, یہاں سے نکلو, یوں نکلو, اور بالکل ایکوریٹ ٹائم بتائیں گے کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اپنے گھر کی لوکیشن پہ. تبھی جو لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ سے ملنے آنا ہے, تو بھائی گوگل میپ پہ لکھو مفتی طارق مسعود, آپ کو انشاءاللہ پہنچا دے گا. وہ سمجھ رہے ہو, گوگل بھی بہت سمجھدار ہے, اس کو پتا ہے کہ تو, لیکن پہنچا دے گا, ملوائے گا نہیں وہ, یہ ذہن میں رکھیں. آپ اس خوش فہمی میں آ جائیں کہ گوگل نے پہنچا تو دیا, ملوا بھی دے گا. ملوانے کے لیے ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں, ملیں گے نہیں ہم, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ملنے کا شیڈول ایک طریقہ الگ ہے. تو ہم اپنے گھر کا ایڈریس بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ انگریزوں سے. وہ صحیح, ان کو پتا ہے کہ کہاں تم کہاں رہتے ہو اور کدھر مڑنا ہے تم نے. تو بھائی کامیاب تو وہ ہیں, ہم کہاں سے ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں انہوں نے ترقی کی ہے, ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے تو آخرت میں بھی کون آگے ہوگا؟ وہ آگے ہوں گے. یہ وہی سوچ ہے جو سورہ قلم کی ان آیتوں میں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟